جرنلسٹ کی کا مرڈرز بھی ہوتے تھے جی بالکل، اور ہو رہے ہیں۔ پولیس ہے جس سے زیادہ واسطہ پڑنا ہے، یا ایف آئی اے ہے، یا اس طرح کے ریلیونٹ ادارے ہیں جو جن کی طرف سے زیادہ ایشوز ہیں صحافیوں کو، تو کیا وہ اپنا کمیشن آزادی سے کام کر سکے گا؟ پاکستان کا پریس جو ہے اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی آزاد نہیں رہا۔ اس سارے کرائسس میں صحافتی تنظیموں نے کیا کردار ادا کیا؟ پرنٹ میڈیا لاکھوں کی تعداد میں چھپتا تھا اور کہیں نہ کہیں پابندیوں کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی بات جو ہے کسی نہ کسی انداز میں کہی جاتی تھی۔ السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل، میں ہوں خواجہ آفتاب حسن، اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سینئر صحافی اور سابق سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جناب ناصر زیدی صاحب۔ ناصر زیدی صاحب، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لاہور نہ آتے تو پتہ نہیں پھر ہماری آپ سے کتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ پہلے تو بہت زیادہ ویلکم آپ کا، اور مجھے یہ بتائیں کہ لاہور آ کے آپ نے سردی میں فرق دیکھا لاہور اور اسلام آباد؟ یہاں پہ سردی زیادہ ہے، زیادہ اسلام آباد سے؟ اچھا، ہاں ٹھیک۔ تو آپ کو مشرق ڈیجیٹل جو آپ پروگرامز ہمارے دیکھتے رہتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھے۔ پہلی دفعہ میں کسی ڈیجیٹل اردو کا جو چینل ہے اس کو بڑا قریبی اس سے مانیٹر کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ڈیجیٹل مشرق جو ہے وہ اپنے کنٹینٹ کے حوالے سے بھی اور پروگرامز کے حوالے سے بھی بہت اچھا اور وائڈلی دیکھا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، ظاہر ہے آپ کی نظر سے بہت بہت شکریہ مشرق ڈیجیٹل کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ تو ظاہر ہے سر رول ماڈل ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو صحافتی تنظیموں سے کسی نہ کسی حوالے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ اچھا سر، اگر بات کی جائے صحافت کی، یا وہ تو ایک لمبی تاریخ اور لمبی کہانی ہے، ابھی حال ہی میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن منسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کمیشن برائے تحفظ صحافی و میڈیا پروفیشنلز کا، تو آپ تو خود بہت سارے ایسے چیزوں سے گزرے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، تو ذرا کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کیا اس کمیشن کی موجودگی میں ہم کوئی بہتر مستقبل کے صحافیوں کے حوالے سے جو ایشوز ہیں بہت زیادہ، اس میں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے، یا یہ بھی جسٹ ایک کمیٹی اور کمیشن جیسے ہوتے ہیں ویسے؟ دیکھیے، تھوڑا سا جرنلسٹ سیفٹی اینڈ ویلفیئر ایکٹ جو ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں پی ایف یو جے نے خاصا رول ادا کیا ہے اور بڑی ایفرٹ تھی ان کی اس سیفٹی کے قانون کو بنانے میں۔ حکومت کے ساتھ مل کے جو ہے پی ایف یو جے نے خاصا کام کیا اور کوشش یہ کی کہ اس قانون کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشن اور جو صحافیوں کے اوپر حملے ہیں ان کی تحقیقات کے لیے جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے وہ بنے۔ تو شروع میں جب حکومت نے یہ بل ہمیں انٹروڈیوس کیا تو وہ بل اس قسم کا تھا کہ اس میں ہمیں بڑے تحفظات تھے کہ اس سے جرنلسٹ کے خلاف جو انٹیمیڈیشن، تھریٹس اور جرنلسٹ کا مرڈرز بھی ہوتے تھے، جی بالکل، اور ہو رہے ہیں بہت سارے جانوں سے۔ آج بھی جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران جو ہے پرابلمز فیس کرتے ہیں کنفلکٹ زون کے اندر، اور دور دراز کے علاقوں میں جو کوریج ہے اس میں ایک اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ ہے جو انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ تو حکومت نے جو ہمیں سیفٹی کا قانون کا ڈرافٹ دیا تھا، اس ڈرافٹ کو ہم نے ریجیکٹ کیا، اور ہم نے اپنا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ حکومت کو دیا، اور حکومت نے اس ڈرافٹ کے اندر جو ہے
بے شمار میٹنگ ہوئی، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں میٹنگ ہوئی، حکومت کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر ہیومن رائٹس منسٹری کی وزیر ہوتی تھی تحریک انصاف میں شیریں مزاری، ان کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوئی. تو ہماری جو امینڈمنٹس تھی ڈرافٹ کی، اس میں 27 امینڈمنٹس جو ہے وہ انہوں نے شامل کی، ہماری لے کے اس میں شامل کی. اور اس میں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کا کنسیپٹ دیا تھا کہ صحافیوں کے خلاف جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے، پرسیکیوشن کا پروسیس ہے، اس کے لیے جو ہے ایک کمیشن ہونا چاہیے جو صحافیوں کو جو تھریٹس ہیں یا ان کی سیفٹی کے لیے یا ان کے خلاف جو اقدامات ہوتے ہیں اس کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کمیشن کے اندر جو ہے وہ پروسیس ہو، انویسٹیگیشن ہو، اور اس کمیشن کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تو وہ کمیشن ہم نے سجیسٹ کیا، حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر یہ ہوا کہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ کمیشن نہیں بنا. ریسنٹلی 14 نومبر کو اس کا 14 نومبر کو نوٹیفیکیشن ہوا کمیشن کا، اور کمیشن میں سب سے بڑا جو تھا وہ یہ کہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ شامل کیا. سٹیک ہولڈرز میں پی ایف یو جے اور پریس کلبز، چاروں پروونشل ہیڈ کوارٹرز کے پریس کلبز کے منتخب نمائندے اور پارلیمنٹ رپورٹرز ایسوسی کے نمائندے جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اس کے ممبر ہیں. تو اس طرح سے یہ کمیشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے، اور اس کمیشن کا جو چیئرمین اپائنٹ کیا ہے کمال الدین ٹیپو صاحب، وہ پروفیشنل پولیس آفیسرز ہیں جن کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اور میں پرسنلی بھی انہیں جانتا ہوں، ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز میں ایک سیمینار میں ان سے ملا ہوں. تو میں نے انہیں جو ہے تھارو جینٹل مین اور ریئلی جو ہے نا وہ کمیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے وہ خاصی پلاننگ کر رہے ہیں. اچھا زاہد صاحب، اس کمیشن کی جو مجھے جو لگتا ہے سب سے بڑی جو خوبصورتی وہ یہ ہے کہ اس میں صحافیوں کی جو اب تو میڈیا انڈسٹری میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کمیشن میں 2 خواتین کو بھی شامل کیا، پنجاب سے تنزیلہ چشتی ہیں اور کے پی کے سے بھی خاتون ہیں. اور پھر ابھی اس کی میری اطلاعات کے مطابق کہ 25 نومبر کو اس کی پہلی میٹنگ ہے اسلام آباد میں ان کی آپس میں. اور اچھا، اس سے جو توقعات ہیں ہم صحافیوں کو، جو آپ نے اس کی تفصیل تو بتا دی کہ فیوچر میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کمیشن جو ہے جن مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ سٹیک ہولڈرز ہی موجود ہیں، تو کیا یہ کمیشن اپنے آزادی سے یہ کام کر سکے گا؟ جبکہ آپ کے ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ادارے جو ہیں، پولیس ہے جس سے زیادہ واسطہ پڑنا ہے، یا ایف آئی اے ہے، یا اس طرح کے ریلیونٹ ادارے ہیں جن کی طرف سے زیادہ ایشوز ہیں صحافیوں کو، تو کیا وہ اپنا کمیشن آزادی سے کام کر سکے گا؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں خواتین کی نمائندگی جو ہے نا، 2 خواتین سٹیک ہولڈرز کی نومینیز ہیں، یونینز کی نومینیز ہیں، اور ایک پریس کلب کی نومینی بھی ہے. 3 خواتین جو ہے اس کمیشن کی ممبرز ہیں. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے کہ کمیشن کس حد تک ایفیکٹیولی جو ہے ایشوز کو ریڈریس کرے گا. یہ بہت بڑا کویسچن ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ کمیشن اگر اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس کا بجٹ جو ہے
وہ علیحدہ سے آفس وغیرہ ہو، بالکل آفس ہو، بجٹ ہو، اور بجٹری ایلوکیشن ہو فیڈرل بجٹ کے اندر. اگر کسی منسٹری سے اٹیچ ہوگا تو پھر اس کی انڈیپینڈنس پہ کویسچن ہوگا. ہم نے یہ سب کمیٹی کے اندر بھی، اور جو ہم نے کنسیپٹ دیا تھا کمیشن کا، اس میں ہم نے یہ رکھا تھا کہ اس کا جو بجٹ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اگر کسی منسٹری کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے تو پھر منسٹری کا انفلوئنس جو ہے وہ ہوگا کہ فائنانس کے لیے جو ہے کمیشن بالکل ان کے تابع ہو. تو یہ ہم نے بڑا سٹریس کیا تھا، اور اس وقت ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کی اس بات کو جو ہے وہ اس وقت کمیشن کو بننے دیں، اور ایک سٹیج پہ جا کے جو ہے یہ ایشوز جو ہیں وہ ریڈریس ہم کریں گے. گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے امید بھی ہے کہ جس ایک کنسیپٹ کے تحت، پازیٹیو کنسیپٹ کے تحت، اور جرنلسٹ کی سیفٹی کے نقطہ نظر سے انشور کرنے کے لیے، تاکہ پراپر انویسٹیگیشنز ہو کیسز کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو قدم ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں جو ہے یہ پازیٹیونیس ہماری رہنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے. اچھا، اس کے صوبائی سطح پہ جیسے پنجاب ہے یا کراچی، سندھ ہے یا کے پی کے ہے، وہاں پہ بھی ان کے دفاتر قائم کیے جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ نہیں، اچھا، اس میں یہ تھا کہ ایک فیڈرل لیول پہ ہوگا سیفٹی کا لا، اور چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ سیفٹی کا لا لے کے آئیں گی. تو فرسٹ اس فیڈرل کا تو ہو گیا، فیڈرل کا ہو گیا، اور سندھ میں بھی سیفٹی کا لا ہے، سندھ پروونشل لا ہے سیفٹی کا، اور اس کے تحت ایک کمیشن بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے، صوبائی کمیشن. اور اس صوبائی کمیشن میں کمیشن نے سندھ میں جو صحافیوں کے مرڈر ہوئے ہیں اس پہ سو موٹو بھی لیے ہیں. اچھا، یہ جو صوبائی کمیشن ہے زیدی صاحب، یہ جو مرکزی آزاد کمیشن ہے اس کے ماتحت ہی ہوں گے؟ نہیں، یہ علیحدہ ہوں گے، وہ علیحدہ ہوں گے، باقی صوبوں میں ابھی ہونے ہیں، ابھی ہونے ہیں 3 صوبوں میں ٹھیک ہونا ہے. اچھا زید صاحب، چلتے چلتے تھوڑی سی میڈیا انڈسٹری کے بحران کی بھی بات کر لی جائے. ظاہر ہے وجوہات تو بہت سی ہیں، جو لوگ اب تک اس سے وابستہ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو پائے. جو آپ خود چونکہ صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم کے عہدیدار رہے ہیں اور اب بھی اس کے عہدیدار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بحران میں ہم حکومت کے یا مالکان کی بات نہیں کرتے، جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں ان کا کردار کس حد تک رہا؟ دیکھیے، صحافیوں کی 3 طرح کا کرائسس ہے میڈیا انڈسٹری جو فیس کر رہی ہے. ایک تو ہے ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ جو ہے، جو اس وقت ہے، اس کی وجہ سے پرنٹ میڈیا جو ہے وہ کرائسس میں ہے. بے شمار لوگوں کی ریٹرینچمنٹ ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، تنخواہوں میں ڈیلے ہے، اور ساتھ ہی جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس الیکٹرانک میڈیا کے اندر کوئی الیکٹرانک سروس اور پے اسٹرکچر اور سروسز کا کوئی لا نہیں ہے. جیسے پرنٹ میں نکوسا کا لا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ پراپر فورمز ہیں جہاں پہ آپ اپنی شکایات لے جا سکتے ہیں ITNE کے اندر، اور وہاں ریڈریس ہوتی ہیں آپ کی شکایات. ایک پرابلم تو یہ ہے. دوسرا پرابلم جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے آنے سے جو ایفیکٹ ہوا ہے پرنٹ میڈیا کے اوپر، اور پرنٹ میڈیا میں جو کرائسس ہوا ہے کہ انکم میں کمی ہوئی ہے، ایکسپینڈیچر حالات کے مطابق افراط زر کی وجہ سے ڈالر کے انکریز ہونے کی، ویلیو انکریز ہونے کی وجہ سے مہنگائی کا فرق پڑا ہے. اس سے جو ہے نا پوری انڈسٹری جو ہے وہ کرائسس میں رہی ہے، اس میں شک کی بات نہیں ہے. لیکن
اس کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے میڈیا انڈسٹری کے مالکان نے جو ہے وہ کوئی پلان جو ہے، ایکشن پلان جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں تھا، اور سوائے پیسہ کمانے کے اس کے علاوہ اور کوئی وہ تو سر مالکان کی سطح پہ تو ہمیشہ سے ایسا. میرا تو سوال یہ تھا کہ اس سارے کرائسس میں صحافتی تنظیموں نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیں صحافتی تنظیموں کا کردار جو ہے نا، پی ایف یو جے کا کردار ہے، یونینز کا، یو جیز کا کردار ہے. اب یو جیز جو ہے نا آواز اٹھا سکتی ہیں، پروٹیسٹ کر سکتی ہیں، اور مالکان پہ پریشر ڈال سکتی ہیں، اور اس کے لیے پی ایف یو جے نے بھی خاصی جدوجہد کی ہے، آواز اٹھائی ہے. اسی طرح جہاں جہاں بھی یو جیز ہیں، بڑے سینٹرز کے اندر یونین آف جرنلسٹ ہیں، وہ اپنے اپنے طور پہ جہاں بھی صحافیوں کو ریٹرینچمنٹ ہوتی ہے، اخبارات کو کرائسس ہوتا ہے، وہاں یونینز جو ہے وہ ایفیکٹیولی آواز اٹھاتی ہے. لیکن اس میں جو انورڈ کمزوری ہے یونین کی، وہ یہ ہے کہ یونینز میں یونٹی نہیں ہے. یونینز جو ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں، جرنلسٹ جو ہیں وہ مختلف فیکشنز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. اس کا سائیکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے جس سے کہ طاقت بھی تقسیم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کرائسس میں تنظیموں نے ورکرز کے رائٹ کے لیے جو ہے وہ آواز نہ اٹھائی. اچھا، ایک آخری سوال، ویسے تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت کا بھی معاملہ ہے، زید صاحب کیا میڈیا اپنا کھویا ہوا مقام اور ساکھ بحال کر پائے گا؟ میں اس کے سلسلے میں بڑا پر امید ہوں. میڈیا جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام تو نہیں، لیکن میڈیا کی آزادی پہ جو پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے میڈیا جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ضرور ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ خبر پہ پابندی ہے، مختلف قوانین ہیں، پیکا کا قانون جو ہے وہ اب تو لکھنے اور بولنے پہ بھی اور لکھنے پہ بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے آپ کو الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ آپ نے کہنا ہے، کون سا نہیں کہنا. اگر میں کوئی لفظ ایسا بول دوں تو آپ کی ایڈیٹنگ کی کینچی جو ہے وہ چل سکتی ہے. تو یہ جو ایک سچویشن ہے، اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی جو ہے وہ پرابلمز فیس کر رہا ہے، اور اس سے کانفیڈنس، رائے عامہ کی کانفیڈنس جو ہے نا، اعتماد جو ہے وہ بھی شیک ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن اس پہلو کے ہوتے ہوئے پاکستان کا پریس جو ہے اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی آزاد نہیں رہا. لیکن پابندیوں کے باوجود، ڈکٹیٹوریل ریجیمز کے ہونے کے باوجود، مارشل لاؤں کے ہونے کے باوجود، پریس جو ہے اس نے اپنا مقام جو ہے وہ بنایا تھا. آپ دیکھیے پرنٹ میڈیا لاکھوں کی تعداد میں چھپتا تھا، اور کہیں نہ کہیں پابندیوں کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی بات جو ہے کسی نہ کسی انداز میں کہی جاتی تھی، اور لوگ جو ہے اس پہ اعتبار بھی کرتے تھے. لوگ جو ہیں وہ کانفیڈنس بھی دیتے تھے، اس سے سرکولیشن بھی خاصی مینٹین رہتی تھی. لیکن اب کیونکہ کمپٹیشن ہے، ٹیکنالوجی کا کمپٹیشن ہے اور پرنٹ کا کمپٹیشن ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بریکنگ نیوز جو ہے وہ ہر لمحے آپ نیوز دے رہے ہوتے ہیں. پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی اور ریڈر کے انٹرسٹ کو
کس طرح سے مینٹین رکھ سکتا ہے کہ ریڈرز جو ہے وہ اٹریکٹ کرے پرنٹ میڈیا کی طرف. تو وہ جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انوویشن کی ضرورت ہے کہ پرنٹ میڈیا کے اندر رپورٹنگ کے اندر آپ صرف سیاسی خبریں، پریس ریلیزز، بیانات جو ہیں وہ اخبارات میں آئیں گے تو وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا ریڈرز کو. ریڈرز کو ایڈریس کرے گا انویسٹیگیٹو چیزیں، کلائمیٹ کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کے پرابلمز ہیں، جو حقائق ہم اگنور کر رہے ہیں، سوشل ایشوز، بالکل بہت ساری چیزیں اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو سرکولیشن. میں کمپیریٹیو انالیسز آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا میں، ساؤتھ ایشیا کے دوسرے ملکوں میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں آج بھی پرنٹ میڈیا جو ہے لارجلی سرکولیٹڈ ہے. انڈیا کے اندر ہندی کے اخبارات جو ہے آج بھی 10-10 لاکھ کی تعداد میں چھپتے ہیں. اور ہم بحران اور آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں کیونکہ وہاں انہوں نے ایک اپنا اخبار میں ریڈرز کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے آپ خبر دیتے ہیں، لوگ آپ کا اخبار پڑھتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ آپ کو جو جیو پہ خبر آ رہی ہے وہ جنگ میں چھپ رہی ہے، تو جنگ کیوں پڑے گا؟ بالکل ایسے ہی، بالکل درست ہے. جی ویئرز، آپ نے اس میں ایک میں اور جی بالکل تھوڑا سا میں مشرق بڑا مانیٹر کرتا ہوں. ٹھیک، مشرق کو میں نے دیکھا بھی ہے کہ مشرق کا جو یہاں لاہور میں سرکولیشن ہے وہ مینٹین ہے. درست. اس کی بنیادی وجہ بھی میرا خیال ہے کہ نئے کنسپٹ کو لے کے جو ہے نا آپ نے مشرق کی ریڈرشپ جو ہے وہ مینٹین رکھی ہے. تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے، اور یہی فارمولا سب کے لیے ہو سکتا ہے. بالکل درست. جی ویئرز، آپ نے ناصر زیدی صاحب جو سابق سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، سینئر صحافی، اور اس وقت بھی اس کی پی ایف یو جے کی باڈی کا حصہ ہے، ان کی گفتگو سنی صحافت کے حوالے سے، اور ایک جو پچھلے دنوں ایک کمیشن بنا آزاد صحافیوں کی اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی بات سنی، اور میڈیا بحران کے حوالے سے بھی. زیدی صاحب سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہم کریں گے بھی آنے والے دنوں میں. جب زیدی صاحب لاہور کا وزٹ کریں گے دوبارہ، اور یہ یقیناً کریں گے، تو آپ کے سامنے اور مزے کی اور دلچسپی کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں بھی سامنے لائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خواجہ آفتاب حسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.